السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں عبداللہ اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل، جس پر ہم نے الحمدللہ قرآن کریم سیکھنے کے حوالے سے ہم نے نورانی قاعدہ کا ایک مکمل کورس شروع کیا ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے تختی نمبر 2 مرکبات کو پڑھا تھا۔ مرکبات کی تختی ایک بنیادی تختی ہے جس کا مقصد ہے قرآن کریم کے حروف کو پہچاننا، کیونکہ جب حروف مل کر آتے ہیں یعنی جب الفاظ بنتے ہیں تو حروف کی شکلیں جو ہیں وہ تبدیل ہو جاتی ہیں۔ حروف کی شکلیں تبدیل ہو جانے کی وجہ سے جو ہے وہ بچوں کو پہچاننے میں کافی دقت ہوتی ہے، تو اس کے لیے تختی نمبر 2 مرکبات کو سمجھنا اور اس پر غور کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اس پر ہم نے مکمل جو ہے وضاحت کی تھی۔ تو آج انشاءاللہ ہم شروع کریں گے تختی نمبر 3 سے، حرکات سے ہم شروع کریں گے۔ تو شروع کرنے سے پہلے میں آپ بھائیوں سے گزارش کروں کہ سبق کو مکمل سنا کریں، شروع سے آخر تک سنا کریں، ایک بار نہیں بار بار سنا کریں، اچھے طریقے سے سنا کریں، سمجھنے کی کوشش کیا کریں بالکل یہ، کیونکہ سبق جو ہوتا ہے، سبق شروع سے آخر تک اگر اچھے طریقے سے سنا جائے تو وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اگر درمیان سے چھوڑا جائے گا، اسکپ کیا جائے گا تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اور پھر قرآن کریم کی بات تو پھر انتہائی پیچیدہ ہوتی ہے۔ اس لیے آپ جو ہے وہ ویڈیو کو، سبق کو مکمل دیکھا کریں شروع سے آخر تک، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو نیچے کمنٹ میں پوچھا کریں تاکہ آپ کو دوبارہ سمجھایا جائے۔ انشاءاللہ ہم مکمل قاعدہ کو سیکھیں گے۔ قاعدہ سیکھنے کے بعد انشاءاللہ ہم قرآن کریم کو سیکھیں گے، اور باقاعدہ ایڈوانس لیول کی جو اسلامی جو معلومات ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ تو اور دوسری آپ سے گزارش کروں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں، اور دوسرے ساتھیوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کم از کم واٹس ایپ گروپس کے اندر اور فیس بک کے بڑے بڑے تقریباً ہر بندہ 5 گروپ کے اندر تو سبق کو زیادہ شیئر کرے، کیونکہ انشاءاللہ اس میں دینی تعلیم بھی عام ہوگی، آپ کو ثواب بھی ملے گا، اور ساتھ ساتھ امت مسلمہ سے جہالت بھی دور ہوگی انشاءاللہ۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے سبق کا عنوان ہے تختی نمبر 3 زبر مفرد۔ آج ہمارے سبق کا عنوان ہے تختی نمبر 3 زبر مفرد۔ یاد رکھو سبق کا عنوان جو ہے وہ اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ جب ہم نے سبق کا عنوان سمجھ لیا تو اب آگے ہمیں بات جو ہے وہ کافی صحیح سمجھ میں آ جائے گی، اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ سبق کے متعلق بات ہے یا نہیں ہے۔ تختی نمبر 3 زبر مفرد، یہ میں نے با لکھا ہے، با کے اوپر نیچے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ہم اس با کے اوپر ایک چھوٹی سی جو ترچھی سی لکیر دیتے ہیں، ٹیڑھی سی لکیر۔ یہ جو لکیر ہم نے دی ہے، یہ جو لکیر آپ کو با کے اوپر نظر آ رہی ہے یہ والی، اس لکیر کو زبر کہتے ہیں، اس لکیر کو زبر کہتے ہیں، اور اس کا دوسرا نام، اور یاد رکھیں کہ زبر ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے، زبر ہمیشہ حرف کے اوپر ہی ہوتا ہے، زبر کبھی بھی حرف کے نیچے نہیں ہوگا۔ اور اس کا دوسرا نام پڑی حرکت بھی ہے۔ حرکات کی 2 قسمیں، ایک پڑی حرکت اور ایک کھڑی حرکت۔ تو یہ جو ہے پڑی حرکت ہے۔ پڑی کا آسان مطلب آپ سمجھ لیں کہ یعنی پڑی ہوئی، رکھی ہوئی، جیسے یہ دیکھیں رکھی ہوئی ہے، اور ایک ہوتی کھڑی حرکت یعنی یوں اس طرح، جیسے میں کھڑا ہوں یہ اس طرح کھڑی ہوئی، تو جو ہے نا اس کا دوسرا نام پڑی حرکت بھی ہے۔ یاد رکھیں پڑی حرکت کو پڑھتے وقت 3 غلطیوں سے بچنا ضروری ہوتا ہے۔ 3 غلطیاں جو اکثر بچے کرتے رہتے ہیں اور بڑے بھی کرتے رہتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا، وہ جو بڑی غلطیاں ہوتی ہیں یہ، تو ان 3 غلطیوں سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ وہ کون سی ہیں 3 غلطیاں؟ سب سے پہلی غلطی یہ کہ پڑی حرکت کو کھینچ کر نہیں پڑھنا، جیسے بچے پڑھتے ہیں با زبر با، با زیر بی، اس طرح کھینچ کر نہیں پڑھنا، بس با زبر با، با زیر بی، اس طرح۔ تو پہلی غلطی یہ نہیں کرنی، کبھی بھی کھینچ کر نہیں پڑھنا۔ دوسرا یہ کہ اس کو جھٹکا دے کر نہیں پڑھنا، با زبر با،
با زیر بے اس طرح بچے پڑھتے ہیں، تو یہ انتہائی بڑی غلطی ہوتی ہے، اس کو ہم نے جھٹکا دے کر نہیں پڑھنا۔ تیسری غلطی یہ ہے کہ اس کو مجہول نہیں پڑھنا، کبھی بھی کہ پتہ ہی نہیں چلے کہ زبر پڑھ رہا ہے بچہ یا زیر پڑھ رہا ہے، تو اس کو یعنی صاف صاف پڑھنا ہے۔ تو یہ تینوں غلطیاں ہیں، تینوں غلطیوں سے بچنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 1 کھینچ کر نہیں پڑھنا، نمبر 2 جھٹکا دے کر نہیں پڑھنا، نمبر 2 مجہول نہیں پڑھنا، صاف صاف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو بنیادی بات ہے جوڑ کی بات ہے، ہم آتے ہیں جوڑ کی طرف۔ آپ نے سنا ہی ہوگا جوڑ رواں جوڑ رواں، تو دراصل سمجھنے کی بات ہے کہ جوڑ کہتے کس کو ہے، جوڑ ہے کیا چیز اور کیسے جوڑ کی جاتی ہے، جوڑ کے اندر کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ دیکھیں 2 چیزیں ہیں یہاں پر 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 یہ حرف ہے، یہ حرف ہے، اور حرف کے اوپر جو چیز ہے یہ حرکت ہے۔ تو اب جب ہم پڑھیں گے تو حرف اور حرکت کو ملائیں گے، حرف اور حرکت کو ملائیں گے، تو حرف اور حرکت کے ملانے کو جوڑ کہا جاتا ہے۔ یہ جو ملا رہے ہیں نا حرف اور حرکت کو، تو یہ ملانے کو جوڑ کہا جاتا ہے۔ جوڑ کیسے کرتے ہیں یاد رکھیں، جوڑ کرتے وقت سب سے پہلے ہم نے حرف کا نام لینا ہے، سب سے پہلے حرف کا نام لینا ہے، جیسے با، اس کے بعد ہم نے حرکت کا نام لینا ہے جیسے زبر۔ تو ہم نے جوڑ اس کا کیسے کرنا ہے، با زبر، پہلے میں نے لیا نام حرف کا اور اس کے بعد میں نے لیا نام حرکت کا۔ تو جوڑ کیسا ہے اس حرف کا، با زبر، اس حرف کا جوڑ ہے با زبر، اس حرف کا جوڑ کیا ہے با زبر، پہلے نام حرف کا پھر حرکت کا۔ اور پھر جو اس کو الٹا بھی پڑھیں، بچوں کو کہیں کہ الٹا بھی اس کو کہیں، اس حرف کا جوڑ ہے با زبر، با زبر ہے اس حرف کا جوڑ، تاکہ بچے سمجھ جائیں بھائی یہ کیا ہے یہ کیا ہے، الٹا سیدھا کر کے جو بچوں سے پوچھا جائے تو بچوں کو وہ بات ذہن میں آ جاتی ہے اور بچے چالاک اور ذہین ہو جاتے ہیں۔ تو اس حرف کا جوڑ ہے با زبر ہے اس حرف کا جوڑ۔ اور دوسری بات ہے رواں، رواں کسے کہتے ہیں، رواں کہتے ہیں اب ہم نے اس کو ملایا، جوڑ کیا، یعنی حرف اور حرکت کو جب ہم نے ملایا تو اس ملانے سے ایک آواز پیدا ہوئی، اس آواز کو رواں کہتے ہیں۔ اب با زبر جب ہم نے ملایا تو اس سے آواز ایک پیدا ہوئی، کون سی آواز، ب، اس سے آواز پیدا ہوئی ب، تو اب یہ جو ب ہے اس کو رواں کہتے ہیں۔ تو اس حرف کا جوڑ، اس حرف کا رواں ہے ب، پھر اس کو بھی ہم نے الٹا پڑھنا ہے، بچوں کو الٹا جو ہے پڑھانا ہے، ب ہے اس حرف کا جوڑ، اس حرف کا جوڑ ہے ب، اور پھر اس کو الٹا پڑھنا ہے کہ ب ہے اس حرف کا جوڑ۔ اب اس حرف کا جو ہے دونوں چیزیں ہم نے پھر پڑھنی ہے، با زبر ب ہے اس حرف کا جوڑ رواں، با زبر ب ہے اس حرف کا جوڑ رواں، با زبر ب ہے اس حرف کا جوڑ رواں۔ تو اسی طرح جو ہے نا جوڑ رواں یہ جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو ہم نے سمجھنا ہے۔ اور یاد رکھیں 2 باتیں اور یاد رکھنی آپ نے، ایک بات یہ کہ اگر را کے اوپر زبر ہو تو ہمیشہ ہم نے را کو موٹا ہی پڑھنا ہے، کبھی بھی باریک نہیں پڑھنا۔ دوسری بات یہ کہ حمزہ اور الف کا فرق، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کبھی کہتے ہیں الف کبھی کہتے ہیں حمزہ، یہ فرق کیا ہے اس میں، یاد رکھیں کہ اگر یہ دیکھیں اگر یہ خالی ہو، بالکل خالی ہو تو اس کو الف کہیں گے، اگر اس کے اوپر زبر زیر پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش یا جزم، یعنی کوئی بھی چیز ہو حرکت یا جزم ہو تو اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ اگر خالی ہو جیسے یہ یہاں پر خالی کھڑا تو اس کو ہم نے الف کہنا ہے، جیسے با الف با، با الف با۔ لیکن اگر اس پر جزم حمزہ زبر وغیرہ یعنی کوئی بھی حرکت یا جزم ہو تو اس کو ہم کیا پڑھیں گے، حمزہ۔ جیسے دیکھیں میں نے اس کو جزم دی تو ہم اس کو پڑھیں گے با حمزہ زبر ب، با حمزہ زبر ب، تو ہم نے اب اس کو پڑھنا ہے با حمزہ زبر ب پڑھنا ہے ہم نے اس کو۔ تو یہ ہے حمزہ اور اس کے اندر فرق، الف با اور یعنی حمزہ اور الف کے اندر یہ فرق ہے، با حمزہ زبر ب۔ تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ باقی اس کی جو دہرائی ہے پوری تختی، جو اس کی تختی نمبر 3 زبر مفرد کی، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک ہی جیسی ہیں، با زبر ب، اور اس کے بعد ٹھیک اس طرح تا زبر
ت اس حرف کا جوڑ ہے تا زبر ہے اس حرف کا جوڑ، اور اس حرف کا رواں ہے ت ہے اس حرف کا رواں، تا زبر ت اس حرف کا جوڑ رواں۔ ٹھیک اسی طرح ثا زبر ث، اور ٹھیک اسی طرح جیم زبر ج، ٹھیک اسی طرح ح زبر ح، ٹھیک اسی طرح خ زبر خ۔ تو یہ میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی ہے کہ حروف کی ادائیگی کا جو ہے نا ہم نے ہر وقت خیال رکھنا ہے۔ حروف کی ادائیگی، جو حروف موٹے ہیں ان کو ہمیشہ موٹا، جیسے خ زبر خ، ان کو ہم نے ہمیشہ موٹا ہی پڑھنا ہے۔ جو نرم ہے تو ہم نے ان کو نرم ہی پڑھنا ہے، جیسے ثا زبر ث۔ اور جن حروف کو جوڑ کرتے وقت کھینچ کر پڑھا جاتا ہے تو ہم نے ان کو ہمیشہ جو ہے وہ جوڑ کرتے وقت کھینچ کر ہی پڑھنا ہے، جیسے جیم زبر ج۔ ٹھیک اسی طرح آگے بھی ہم نے ایسے ہی چلنا ہے، دال زبر د، ذال زبر ذ، را زبر رو، زا زبر ز، سین زبر س، شین زبر ش، صاد۔ یہ دیکھیں اب صاد جو ہے موٹا ہے، اس کو کھینچنا بھی ہے، سیٹی بھی، سب چیزیں اس میں جو ہے وہ یعنی کرنی ہے۔ وہ تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے جو ہم نے پہلی تختی میں پڑھی، پھر ان کو ہم نے دوسری تختی میں دہرایا اچھے طریقے سے، تو سب چیزوں کا یہاں پر ہم نے خیال رکھنا ہے۔ صاد زبر سا کے بعد جو ہے نا وہ ضاد زبر و، ضاد زبر و، طا زبر طا، ظا زبر ظا، عین زبر ع، غین زبر غ، فا زبر ف، قاف زبر ق، کاف زبر ک۔ یہ میں تھوڑا سا جلدی اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اب ان میں اور کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو آپ کو جس پر جو ہے وضاحت کی جائے، وضاحت کی گئی ہے۔ اب یہ بس اس کو ہم نے دہرانا ہی ہے، اس لیے اس میں آپ کا ٹائم میں ضائع نہیں کر رہا۔ لام زبر ل، میم زبر م، نون زبر ن، واو زبر و، ہا زبر ہ، حمزہ زبر ا، یا زبر ی، یا زبر ی۔ ٹھیک اسی طرح، اور اس میں پھر نون اور میم، ان میں خیال رکھنا ہے۔ اکثر لوگ جو ہے وہ نون اور میم کا جو آواز نکالتے ہیں وہ ناک سے نون کہتے ہیں، نون، حالانکہ نون نہیں ہے، نون ہے۔ اور اسی طرح میم کہتے ہیں، میم نہیں ہے، می، یعنی بالکل صاف آواز ہو، ناک وغیرہ سے آواز بالکل ہی نہ نکلے۔ تو یہ تھی آج کی تختی، آج کا ہمارا سبق تختی نمبر 3 زبر مفرد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ اس کو بار بار سنیں اور اس کی دہرائی کریں، اپنے پاس جو ہے وہ یہ قاعدہ لے کر رکھیں، اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں۔ جو بات سمجھ میں نہ آئے اس کو آپ نے کمنٹ میں جو ہے ہم سے پوچھ لینا ہے، اور ہمارا واٹس ایپ گروپ بھی بنا ہوا ہے تو وہاں پر بھی جو ہے وہ آپ جوائن کر لیں ہمیں، اور وہاں پر بھی ہمیں سیکھیں۔ اور الاختر آن لائن قرآن اکیڈمی کے نام سے جو ہے وہ ہمارا فیس بک پیج بھی بنا ہوا ہے، میں وہ بھی لنک آپ کو دے دوں گا ڈسکرپشن میں انشاءاللہ۔ ہم سے آپ پروفائل پر بھی جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی تختی، امید کرتا ہوں کہ سب کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آخری گزارش آپ سے یہی کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ہماری اس کو کورس کو شیئر کریں۔ السلام علیکم۔